علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم جو سلسلہ شروع کریں گے وہ مضامین قرآن کا سلسلہ شروع کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ قرآن پاک میں بے شمار قصے موجود ہیں، اور یہ فرضی قصے نہیں ہیں، یہ ہمارے لیے باعث عبرت بھی ہیں اور معلومات کا ایک بڑا خزانہ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ اگر کوئی ان کو سنے گا، یہ تمام جو سیریز ہے یہ دیکھے گا، تو جو قرآن پاک کے جتنے بھی قصے ہیں ان سب کے بارے میں ایک بہتر معلومات ان تک لازمی پہنچ جائے گی۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک نیک بزرگ تھا، اس کی یہ گائے تھی، اور اس نے کیا کیا، وہ نیک بزرگ تھا، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی ریاضت میں، اللہ کے ذکر میں اس قدر وہ مشغول ہو گیا۔ وہ نیکوکار بزرگ، وہ صالح بزرگ، جب وہ اس کا وقت، اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس کے پاس وراثت میں صرف ایک گائے کا بچہ موجود تھا۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے اس گائے کے بچڑے کو، یہ چھوٹا سا بچہ تھا، اس کو جنگل میں لے جا کر ایک جاڑی کے ساتھ باندھ دیا، اور باندھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میرا ایک چھوٹا بچہ ہے، میں اس گائے کے بچڑے کو اپنے بچے کے لیے یہاں پر باندھتا ہوں، اس امانت کو، یہ جو میں امانت تیرے پاس چھوڑ رہا ہوں، اس امانت کو میرے اس بیٹے تک پہنچا دینا۔ وہ میرا بیٹا اس امانت کو یہاں سے حاصل کر لے تو میں تیرے پاس اس امانت کو چھوڑتا ہوں۔ تو وہ بزرگ چند دنوں کے بعد اس دنیا سے رخصت ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو ان کا بچہ جو تھا وہ اپنی والدہ کے پاس، وہ بڑا ہوا، جوان ہوا، اور وہ جب جوان ہوتا ہے تو اس بچے کی بڑی خاص بات تھی، وہ ایک نیک والد کا بیٹا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی نیکوکار کر دیا، اس کو بھی بڑا صالح فرما دیا، وہ بھی بڑا نیکوکار تھا۔ اب ہوا کیا کہ وہ سب سے زیادہ، وہ بچہ جو سب سے زیادہ نیکوکار تھا، صالح تھا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتا تھا، اور ساتھ اپنی والدہ کی فرما برداری کے اندر بھی مشغول تھا، اس بچے کے بارے میں آتا ہے روایت میں کہ اس نے اپنی رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ سب سے پہلا جو حصہ تھا وہ اللہ کی عبادت میں گزارتا، دوسرا جو حصہ تھا وہ اپنی والدہ کی خدمت میں وہ گزارتا، اور تیسرا جو حصہ تھا، آخری حصے میں جو ہے وہ آرام کرتا اور سکون کرتا۔ 3 حصے اس نے اپنے جو ہے وہ زندگی کے اندر رات کے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ اب دوسرے نمبر پر وہ بچہ کیا کرتا، وہ محنت مزدوری کرتا، جنگل سے لکڑیاں لے کر آتا، اور وہ لکڑیوں کو بازار میں بیچتا، اور بازار میں بیچ کر جو رقم تھی اس کے بھی اس نے 3 حصے کیے ہوئے تھے۔ ایک حصہ وہ صدقہ کر دیتا اللہ کی بارگاہ میں، اور دوسرا جو حصہ تھا وہ حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا، اور تیسرا جو حصہ تھا، آخری حصہ، اس نے اپنے لیے، اپنے انتظامات اور اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ تو جب وہ بڑا ہوتا ہے، بچے کی والدہ اس کو کہتی ہے کہ بیٹا، تیرے والد نے تیری وراثت میں ایک گائے کا چھوٹا سا بچہ چھوڑا تھا، اب وہ اس بچے کو جنگل میں لے کر گیا اور وہاں پر ایک جاڑی کے ساتھ اس کو باندھ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا، تو ایسا کر کہ تو جنگل میں جا، اور جا کر اس جاڑی کے قریب جا کر اللہ تعالیٰ کو دعا کر، اللہ سے، اللہ تعالیٰ کو پکار کہ اے اللہ تعالیٰ، میرے والد نے جو تیرے پاس امانت رکھی ہے وہ امانت مجھے واپس کر دی جائے۔ تو جب وہ بچہ جاڑی کے پاس جاتا ہے جنگل میں، اور جنگل میں جا کر وہ آواز لگاتا ہے، تو آواز میں کیا کہتا ہے کہ اے اللہ، جو میرے والد نے میری وراثت کے لیے کوئی تیرے پاس امانت چھوڑی ہے تو وہ مجھے واپس لوٹا دے۔ تو وہ بیٹا جب آواز لگاتا ہے تو فوراً وہ گائے جو ہے، وہ جوان گائے، وہ اس کے پاس حاضر ہو جاتی ہے، وہ اس گائے کو لے کر اپنے گھر آتا ہے، اپنی والدہ کو دکھاتا ہے، تو اس کے بعد والدہ کہتی ہے کہ بیٹا، اس کو بازار میں بیچ آؤ، اس گائے کو، اور بازار میں اس کی 3 درہم یا 3 دینار اس کی قیمت لگے گی، تو یہ 3 دینار میں یہ فروخت کراؤ، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جس بھی گاہک کو یہ گائے فروخت کرو تو مجھ سے لازمی مشورہ کر لینا، مجھ سے مشورہ لازمی کرنا کہ میرے مشورے کے بغیر اس کو فروخت نہیں کرنے، یہ فروخت اگر کرنی ہے تو مجھ سے مشورہ لازمی کرنا۔ وہ بچہ اس گائے کو لے کر جاتا ہے بازار میں،
جب بازار میں جاتا ہے تو ایک آدمی نمودار ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ بیٹا میں اس گائے کو 3 درہم سے زیادہ میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب 3 درہم سے زیادہ میں خریدوں، لیکن اس کی شرط ایک ہے، شرط یہ ہے کہ میں 3 درہم سے زیادہ تجھ سے خریدوں گا، لیکن تو نے اپنی ماں سے مشورہ نہیں کرنا، مجھے تو اس طرح دے دے بغیر ماں کے مشورے کے۔ تو اس بیٹے نے کہا کہ آپ بے شک اس گائے کی جتنی مرضی قیمت لگائیں، لیکن جب تک میں اپنی ماں سے مشورہ نہیں کروں گا اس وقت تک میں اس گائے کو فروخت نہیں کروں گا، چاہے کچھ بھی قیمت ہو جائے میں اس کو فروخت نہیں کروں گا۔ تو وہ جو آدمی تھا وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا فرشتہ تھا جو انسانی شکل میں آیا۔ تو جب اس نے اپنے اس بیٹے نے یہ بات اپنے گھر جا کر اپنی والدہ کو بتائی تو والدہ نے کہا کہ یہ ضرور اللہ تعالیٰ کا کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے، آپ دوبارہ جاؤ بازار میں اور بازار میں جا کر اسی آدمی سے یہ سوال کرو، یہ پوچھو کہ آیا اس گائے کو بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے۔ تو جب دوبارہ وہ بچہ جاتا ہے، نوجوان جاتا ہے بازار میں، وہی آدمی اس کو ملتا ہے، اور وہ آدمی جب ملتا ہے اس سے کہتا ہے کہ اس گائے کو بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے کہ اس گائے کو نہ بیچو، اس گائے کو فروخت نہ کرو، یہ گائے اس کے چمڑے کے اندر جتنا بھی سونا مٹ سکتا ہے اتنا سونا اس کی قیمت لگے گی، سارے کا سارا سونا آپ کے پاس آئے گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت زیادہ دولت عطا کرنے والا ہے۔ آخر کار ایک وقت آیا موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اس کے اندر ایک آدمی جس کا نام عامیل تھا، اس کے چچا کے بیٹوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ وہ بڑا دولت مند آدمی تھا، بہت بڑا، اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی۔ تو چچا کے 2 جو بیٹے تھے اس کے، انہوں نے اس کو قتل کر دیا اس کی دولت کی لالچ میں۔ اب ایسا ہوا کہ جب وہ قتل ہوا، عامیل نامی آدمی، اور وہ بھی بڑا نیکوکار تھا لیکن دولت مند وہ تھا، بہت زیادہ اس کے پاس دولت تھی۔ تو اس کے جتنے بھی رشتہ دار تھے، دوست احباب تھے، انہوں نے جو ہے وہ اس کے قاتلوں کو پکڑنے کے لیے بہت تگ و دو کی کوشش کی۔ آخر کار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس چلے گئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمیں اس کے قاتلوں کا پتہ لگانا ہے، آپ جیسے بھی ہو جائے آپ اس کے قاتلوں تک ہمیں پہنچا دیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کو کس نے قتل کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ خبر پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو کہ یہی آدمی جو قتل ہوا ہے یہی زندہ ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اللہ اسے زندہ کرے گا اور زندہ ہو کر یہ خود بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ اب ان لوگوں نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ یہ کیسے زندہ ہوگا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ایسا کرو، اللہ کا حکم ہے کہ آپ ایک گائے ذبح کرو، اور جب گائے ذبح کرو گے تو اس گائے کا گوشت یا پھر ہڈی، اس گائے کا گوشت بھی ہے یا ہڈی ہے، اس ہڈی کو اس مرے ہوئے آدمی کے اوپر مارو گے، اس کے ساتھ مس کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ کر دے گا، اور پھر یہ آدمی اٹھ کر اپنے قاتلوں کا بتائے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، مجھے کن لوگوں نے قتل کیا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتایا تو وہ قوم بجائے یہ کرنے کے کہ کوئی بھی گائے لے کر اس کو ذبح کر دیتی، انہوں نے باس و تمہید شروع کر دی، بہت زیادہ بات شروع کر دی، اور موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ سے یہ کہو کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے، جوان ہونی چاہیے، بوڑھی ہونی چاہیے، رنگ کیسا ہونا چاہیے، وہ کس طرح دکھنے میں کیسی ہو، یعنی مختلف قسم کے سوال انہوں نے کرنا شروع کر دیے۔ جب وہ زیادہ باس و تمہید کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے وہ گائے کا حلیہ، وہ گائے کا رنگ، وہ گائے کا سارا کچھ وہ بتایا، وہ سارا کچھ وہ بتایا جو اس بچے کی گائے تھی۔ صرف اور صرف پوری بنی اسرائیل میں وہ ایک گائے جس کا رنگ بھی وہی تھا، جو جوان بھی تھی، جو ساری کی ساری علامات اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی، وہ ساری کی ساری علامات اس بچے کی جو گائے تھی اس کے اندر موجود تھی۔ باقی کوئی گائے ایسی نہیں تھی جو اس طرح کی گائے اس بنی اسرائیل پوری قوم کے اندر موجود ہو۔ آخر کار کیا ہوا، وہ لوگ چلتے چلتے اس گائے تک پہنچ گئے جو اس بچے کی گائے تھی۔ تو اس بچے کو کہا کہ آپ اس کو کتنے پیسوں میں فروخت کرنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے پھر یہ جو قیمت طے ہوئی
تو آخر میں جو قیمت طے ہوئی تو وہ یہ ہوئی کہ اس کو ذبح کیا جائے اور اس کے چمڑے میں جتنا بھی سونا آئے اس چمڑے میں وہ سونا جو ہے وہ ڈال کر اس بچے کو دے دیا جائے۔ یہ اس کی قیمت لگی، اور آج تک اور آج اس کے بعد قیامت تک گائے کی اتنی قیمت نہیں لگے گی، نہ کبھی اتنی قیمت کی گائے فروخت ہوئی ہے آج تک، یا آج سے پہلے، یا قیامت تک کبھی بھی اتنی قیمت نہیں لگے گی جتنی قیمت اللہ تعالیٰ نے اس گائے کی لگوائی ہے، اور جتنی قیمت اس گائے کی ان لوگوں نے ادا کی ہے۔ تو جب ایسا ہوا کہ اس گائے کو ذبح کیا گیا، ذبح کرنے کے بعد اس کی ہڈی کو اس آدمی کے اوپر مس کیا، اس کو مارا اس ہڈی کو، تو وہ بندہ زندہ ہوا، اور زندہ ہونے کے بعد اس بندے نے کہا کہ مجھے میرے چچا کے جو 2 لڑکے ہیں انہوں نے مجھے قتل کیا۔ اور پھر آخر میں ایسا ہوا کہ جب اس نے یہ بتایا، اور بتانے کے بعد پھر وہ فوت ہو گیا، پھر وہ مر گیا، صرف اس نے یہ شہادت دی، یہ گواہی دی، اور گواہی دینے کے بعد وہ فوت ہو گیا۔ چچا کے 2 لڑکے، ان کو اس کے عوض ان کو قتل کیا گیا۔ تو آخر میں جو ہے وہ یہ سارے کا سارا قصہ جو ہے وہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، لیکن یہاں پر 3 درس ہمیں یہ قصہ چھوڑ کر جاتا ہے۔ سب سے پہلا جو درس یہ قصہ ہمیں چھوڑ کر جاتا ہے وہ یہ ہے ایک آدمی اپنی اولاد کے لیے کوئی وراثت چھوڑ کر جاتا ہے تو اس وراثت میں اللہ تعالیٰ بڑی برکت عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی نیک آدمی اپنی اولاد کے لیے کوئی بھی وراثت چھوڑ کر جاتا ہے تو وہ وراثت اس اولاد کے لیے باعث برکت ہوتی ہے، باعث رحمت ہوتی ہے، اور وہ اس کے لیے بہت زیادہ مال و اسباب کا ذریعہ بنتی ہے۔ اور دوسری یہ بات ہے کہ اس گائے کے ذکر سے کہ جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے، جو اپنے والدین کی قدر و منزلت کا خیال رکھتا ہے، والدین کی فرما برداری کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو غیب کے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے۔ اور آخری جو ہمیں اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ سبق ملتا ہے ہمیں کہ جو بھی آدمی اللہ تعالیٰ کے پاس امانت کو چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس امانت کی حفاظت خود فرماتا ہے، اور اس امانت میں اللہ تعالیٰ برکت بھی عطا فرماتا ہے۔